बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, दिस इज़ डॉक्टर नासिर करीम वंस अगेन आपके पेश खिदमत। हमारे चैनल डॉक्टर नासिर करीम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और हमें गाइड करें, हमारी दुरुस्तगी करें, हमारी तस्हीह करें, कमेंट्स करें, बताएं कि हम कैसे आगे जाके अपने इस पूरे प्रोसेस को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। जी, आज के व्लॉग में कन्वर्सेशन अबाउट हाउ पाकिस्तान कैन emerge as superpower. It's a $1 billion worth question, a very long story, but one can take one of the major steps. Plentiful of steps are supposed to be taken, but एक step जिसके ऊपर आज मैं बात करूँगा वो है हमारा एजुकेशन सिस्टम। ओवरऑल जो हमारी एजुकेशन है, it should be aligned with our economic, socio-religious, political concerns within the country and then connecting it with the global perspective. आपका एजुकेशन सिस्टम, लर्निंग बच्चे की, academics right from the pre-schooling till getting the final degree, उसको कनेक्ट करना इस वक्त आपकी जो इमीडिएटली जो एक नेशनल लेवल की रिक्वायरमेंट्स हैं, नीड्स हैं, चाहे वो इकोनॉमिक हो, चाहे वो सोशो पॉलिटिकल हो, चाहे वो रिलीजियस हो, फैब्रिक को आपने एंड देन इन दोनों को कनेक्ट करना है आपने यहाँ पे ग्लोबल पर्सपेक्टिव में। इस वक्त जो पूरी दुनिया में आपके इर्द गिर्द हो रहा है, चाहे वो आपकी इस वक्त डॉलर एज ऑफ करेंसी, पेट्रो डॉलर के ऊपर बात हो रही है, चाहे हम पैलेस्टाइन के हवाले से बात करते हैं, चाहे हम सीपैक के हवाले से बात करते हैं, चाहे हम इस वक्त यूक्रेन के हवाले से बात करते हैं, चाहे हम यूरोपियन कंट्रीज के हवाले से बात करते हैं, ईरान और पाकिस्तान के रिलेशनशिप्स की बात करते हैं, ये सारी आपस में कनेक्टेड चीज़ें हैं। देखिए, सबसे पहली बात, आपका जो एजुकेशन सिस्टम है अंग्रेज का छोड़ा हुआ, एक स्लगिश और एक बुकिश, जिसमें आप हिस्ट्री को जो है डिस्टॉर्ट करके पेश करते हैं मल्टीपल सब्जेक्ट्स के अंदर। मोस्टली, नॉट ऑल, मोस्टली एक ऐसा करिकुलम जो कि रिसर्च बेस्ड नहीं है, जो कि इंक्रीमेंटल आपका एक करिकुलम है और उसी के ऊपर रटा रटाया आपका जो है ना एक चाहे हम बात करते हैं मैथ्स के हवाले से बात करते हैं, बायोलॉजी के हवाले से बात करते हैं, केमिस्ट्री फिजिक्स के हवाले से बात करते हैं। मोस्टली हम इकोनॉमिक्स की बुक्स अगर आप देखें तो वो भी हमें पूरी दुनिया में जो इस वक्त डेवलपमेंटल इकोनॉमिक्स के हवाले से, मैक्रो या माइक्रो इकोनॉमिक्स के हवाले से बात हो रही है, तो वो हमसे 10-15 साल 20 साल आगे का मटेरियल या शायद 30 साल आगे का मटेरियल पढ़ाया जा रहा है, जहाँ पे जो करंट आपकी इकोनॉमिक या मैनेजमेंट की थ्योरीज हैं, मार्केटिंग की थ्योरीज हैं, स्टूडेंट्स को ये सिखाया जाता है कि आपने इन तमाम के तमाम कॉन्सेप्ट्स को कैसे चैलेंज करना है, कैसे आपने इनको क्रिटिकली एवेल्युएट करना है, कि ये तमाम थ्योरीज जो कि इन प्रैक्टिस थी फॉर द पास्ट सो मैनी डेकेड्स, they still will be valuable in existence in the next 20-25 years. Now, इस किस्म की डिबेट हमारे यहाँ नहीं होती। हमारे यहाँ जो है इस किस्म की बातें नहीं होती, बच्चे की जो क्रिटिकल थिंकिंग है उसको इनकरेज नहीं किया जाता। Now, what I'm talking about is the academic part of our curriculum and our academics, जो हमें चेंज करने की ज़रूरत है, रिवैम्प करने की ज़रूरत है। राइट फ्रॉम द प्री स्कूलिंग, आप हर स्कूल के अंदर जो है स्टूडेंट टू टीचर रेशो को सामने रखते हुए आपके पास साइकाइट्रिस्ट्स और साइकोलॉजिस्ट्स जो है वो मस्ट होने चाहिए हर स्कूल और कॉलेज के अंदर, ठीक है। व्हेन आई से, आप ये नहीं कर सकते कि 400 बच्चों के ऊपर जो है ना एक साइकोलॉजिस्ट को बिठा दें और आप उससे एक्सपेक्ट करें कि वो हर बच्चे की साइकोलॉजी, क्योंकि देखें ये बड़ा एक लॉन्गिट्यूडनल, एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। किसी बच्चे के बिहेवियर को किसी एक इंसिडेंट की वजह से जो है या उसकी पर्सनालिटी को असेस करना एज कम्पेयर टू 6 महीने तक उस बच्चे को ऑब्जर्व करना, उसको देखना, उसके ओवरऑल एटीट्यूड्स को, उसके टेम्पर को, उसके इंटरेस्ट्स को, उसके लाइक्स और डिसलाइक्स को, एंड देन अल्टीमेटली प्रिडिक्टिंग अबाउट हिज फ्यूचर कि ये बच्चा इंजीनियरिंग में फिट होगा, मेडिकल के लिए अच्छा है, या फॉर एग्जांपल टेक्निकल किस्म की इसको एजुकेशन होनी चाहिए, ठीक है, और इस तरह की। तो ये बड़ा एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है और इसके लिए आपको पर स्कूल मल्टीपल साइकोलॉजिस्ट चाहिए और उसके लिए आपको स्टूडेंट टू साइकोलॉजिस्ट रेशो एक आपको डेवलप करनी होगी। तो ये एक आपका बुनियादी फर्स्ट स्टेप है। जो साइकोलॉजिस्ट हैं उनके पास आपकी इस वक्त कंट्री के अंदर जो नीड्स एंड रिक्वायरमेंट हैं
اس کے بارے میں بھی ان کو ٹرین کیا جانا, ان کو بتایا جانا, حالانکہ یہ ان کی فیلڈ نہیں ہے, بٹ پھر بھی تاکہ وہ اس کو آگے جا کے بچے کی پرسنالٹی کے ساتھ جو ہے وہ الائن کر سکیں. ٹھیک ہے, یہاں سے آپ کا پروسیس سٹارٹ ہو. آپ کے کریکولم میں جہاں پہ اسلامیات ہے, پاکستان سٹڈیز ہے, ٹھیک ہے, میں اب اس ڈیبیٹ میں بھی نہیں جانا چاہتا کہ وہ کتنا ڈسٹارٹیڈ ہے, کتنا صحیح ہے, یہ ایک اور ولاگ ہوگا, یہ ایک ہماری اور ڈسکشن ہوگی. بٹ سکلز یہ بہت زیادہ ضروری ہیں. اسٹارٹنگ ود دی بیسک سکلز, کمپیوٹر سکلز جو ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے, اور بچوں کی جو اپنی ایج وائز ایک کیپیسٹی ہے ٹو ایبزارب, ان کو جو ہے نا وہ سکلز سکھانی جانی چاہیے. دیکھیں, میں اور میری جو جنریشن ہے اس وقت کرنٹلی وہ اے آئی کو یا اے آئی کے مختلف ٹولز کو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہے, مگر ایک بچہ جو کہ 3 سے 4 سال کا ہے, اگر آپ اس کا ایک ٹیکنیکل ایکسپرٹی سٹارٹ ہی اے آئی ٹول سے کرتے ہیں اور اس کو مختلف قسم کی لینگویجز جو ہے نا آپ سکھاتے ہیں, بلیو یو می, جب وہ میری ایج کو پہنچے گا تو ہی ول بی سم تھنگ ایلس. تو اسٹارٹنگ فرام دیئر اور کرتے کرتے آپ اس کے اندر ایک پروگریشن لاتے ہیں. اور یونیورسٹیز میں آپ کمپلیٹلی جو بھی اکیڈیمکس یا ایجوکیشن پرووائڈ کر رہے ہیں, اٹ شوڈ بی پیورلی انڈسٹری بیسڈ. ہم پریزنٹیشنز کرواتے ہیں بچوں سے کلاسز کے اندر, ہم مختلف قسم کی لیبس کے اندر, چاہے کیمسٹری فزکس کے حوالے سے ہو, وہ ہم ان کو جو ہے نا پریکٹیکلز کرواتے ہیں, مختلف قسم کی جو ہے نا ریسرچز ہو رہی ہوتی ہیں. وائی ناٹ ٹو کنڈکٹ اٹ ان پراپر انڈسٹری, جہاں پہ انڈسٹری کی اپنی ایک نیڈ ہوتی ہے, اپنی ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, چاہے فارماسیوٹیکلز کے حوالے سے ہم بات کریں, چاہے ٹیکسٹائل کے حوالے سے ہم بات کریں. ٹھیک ہے جی, کس طریقے سے ہم الیکٹریسٹی کو فری آف کاسٹ کر سکتے ہیں اپنی انڈسٹری کے لیے, اس کے اوپر ہم کیوں نہیں ریسرچ کرتے. مثال کے طور پہ ونڈ انرجی کی اگر ہم بات کریں تو پرویز مشرف صاحب کے دور میں کچھ ایسٹیمیٹس ہمارے پاس آئے, جس میں ہمیں, اور اٹس بین لائک یو نو ناؤ یو کین سے اراؤنڈ اباؤٹ 20 ایئرس سے زیادہ ہو گئے ہیں, 50,000 میگا واٹ آف الیکٹریسٹی اینڈ مور دین دیٹ, جو کہ ایک انیشیل انہوں نے ایک ریسرچ کی, تو پتہ چلا کہ آپ اس کو جو ہے نا ونڈ انرجی سے پاکستان کے اندر پروڈیوس کر سکتے ہیں. پاکستان کی اس وقت امیڈیٹ ریکوائرمنٹ کتنی ہے جی؟ ایٹ دی میکس 24,000 25,000 چلنے جی, زیادہ کر لیتے ہیں 30,000, جس میں آپ ہائیڈل پاور کو یوز کر رہے ہیں, آئی پی پیز کو جو ہے نا آپ یہاں پہ یوز کر رہے ہیں, اور جو میجر آپ کا اینڈ ایٹ دی سیم ٹائم کول ایز ویل, اینڈ ایٹ دی سیم ٹائم آپ جو ہے یہ سارے کا سارا سسٹم موسٹلی آپ رن کر رہے ہیں آئل, جو کہ باہر سے آپ امپورٹ کرتے ہیں. تو اگر بچوں کو یا اکیڈیمک یا جو ہمارے اس وقت یہاں پہ ریسرچرز ہیں وہ اس کے اوپر کام کریں کہ کس طریقے سے ونڈ انرجی کو جو ہے نا ہم یہاں پہ یوٹیلائز کر سکتے ہیں ایٹ منیمم کاسٹ. جنریٹرز یوز ٹو بی امپورٹڈ فرام چائنا, فرام ادر کنٹریز. آپ کے اپنے ملک میں اس وقت جنریٹرز بن رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور مینی تھنگز اگر گورنمنٹ جو ہے نا یہاں پہ تھوڑا سا انکریج کرے تو وہ ہماری اپنی جو پاپولیشن ہے, ہمارے جو اپنے لوگ ہیں, ہمارے جو اپنے اسٹوڈنٹس ہیں, وہ اس کو پروڈیوس کر سکتے ہیں. دیکھیں, کہنے کو بہت کچھ ہے, ٹھیک ہے, میں نے صرف ابھی ٹپ آف دی آئس برگ, صرف ایک آئیڈیا آپ کے سامنے رکھا ہے. ٹھیک ہے, اب یہ جو آئیڈیا ہے اس کو فردر, اس کی جو ڈائمینشنز ہیں, اس کے جو ویریبلز ہیں, دے آر سپوز ٹو بی ایکسپلورڈ, ان کو آپ نے فردر ایکسپلور کرنا ہے. ٹھیک ہے, میرا کام اس ولاگ میں, ایز فار ایز دس ولاگ از کنسرنڈ, جسٹ ٹو میک یو اویئر کہ ہمیں چینج کی ضرورت ہے. اینڈ بائی دی وے چینج از دی اونلی تھنگ وچ از کانسٹنٹ, ادروائز ایوری تھنگ چینجز. اور چینج کو بھی آپ نے بڑے کیئرفل طریقے سے ایگزیکیوٹ کرنا ہے, بیکاز ناٹ ایوری چینج از سپوز ٹو بی کنسیڈرڈ ایز امپرومنٹ. سو یس, سینسٹائز کر رہا ہوں آپ تمام دوستوں کو, سننے والوں کو, کہ ہمیں اس وقت کمپلیٹ ری ویمپ کی جو ہے وہ ضرورت ہے. ایک 2 to 3 years 4 years ڈیبیٹ کی ہمیں ضرورت ہے. ایچ ای سی کے رول کو جو ہے ری ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے. اس وقت یونیورسٹیز کے رول کو, ان کے چارٹر کو, ان کے اسٹریٹیجک جو گولز ہیں یہاں پہ, چاہے ہم پی ای سی کی رول کی بات کرتے ہیں, پاکستان انجینئرنگ کونسل, یا ہم بات کرتے ہیں یہاں پہ میڈیکل کالجز کے حوالے سے, اور اگر ہم بات کرتے ہیں این بی اے سی کے حوالے سے, دیر آر مینی ڈفرینٹ کاؤنسلز کی, ان کے رول کو بھی آپ نے جو ہے نا یہاں پہ ری ڈیفائن کرنا ہے, ری اسٹرکچر کرنا ہے. سو یس, اٹ از
challenging. Yes, it is kind of revolutionary, but at the end of the day, اگر یہ ہو جاتا ہے, Pakistan will emerge as a complete revamped, a complete newer version for the upcoming generations. میری اور آپ کی generations ان کے لیے ایک نیا پاکستان ابھر کے جو ہے وہ ہمارے سامنے آئے گا. اور میں آپ لوگوں کو عید کی خوشیاں دینا بھول گیا. ریئلی سوری فار دیٹ. اینڈ آپ سب کو گزشتہ عید مبارک ہو. مگر اس عید کے موقع پہ اپنے فلسطینی بھائیوں کو ہرگز نہ بھولیے, جہاں کا انفراسٹرکچر کمپلیٹلی غزہ کا تباہ ہو چکا ہے, رفح کا تباہ ہو چکا ہے, اور جو ہے لوگ ہمارے فلسطینی بھائی جو ہیں وہ مجبور ہو گئے ہیں اس وقت ٹینٹوں کے اندر جو ہے نا رہنے پہ. کھانا بھی ان کو میسر نہیں, بجلی بھی ان کو میسر نہیں, کسی بھی قسم کے جو باقی انرجی سورسز ہیں وہاں پہ اس وقت اویلیبل نہیں ہیں. ان کے لیے اپنی اپنی پرسنل کیپیسٹی میں آواز جو ہے وہ آپ ضرور جو ہے وہ ریز کیجئے. تو آج کا ولاگ تھوڑا سا آپ دوستوں کے نام, پاکستان کے نام, خوش رہیں, آباد رہیں. اس کے اوپر ہم آگے جا کے بہت ساری ڈیبیٹ کر سکتے ہیں, بہت ساری جو ہے ہم یہاں پہ اس کے اوپر بات کر سکتے ہیں, بات کی بھی جانی چاہیے, اس کے اوپر جو ہے ڈیبیٹ ہونی بھی چاہیے. اور میں اور آپ اپنا وقت آلموسٹ جو ہے ایک ایوریج لائف سپین کو اگر دیکھا جائے تو اس وقت ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے آنے والے بچوں کو کس طریقے سے محفوظ بنا سکتے ہیں. نیگیٹیوٹی اپنی جگہ پہ, یہ کیا ہو رہا ہے پولیٹیکل سیناریو کے اوپر اور یہ ساری چیزیں, یہ سب چیزیں اپنی جگہ پہ, مگر دیکھیں اپنی ایک پازیٹیو سوچ بھی تو رکھنی ہے نا. ہم نے کوشش بھی تو کرنا ہے کہ انہی حالات, انہی نامساعد حالات کے اندر رہتے ہوئے ہم کس طریقے سے جو ہے اپنے آپ کو فردر آگے امپروو کر سکتے ہیں, آگے لے کے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد.